بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے سوہارے سے فیضان بھائی کی طرف سے۔ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ سن سکتا ہے یا نہیں، یعنی جب تک وہ دفنایا نہ جائے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں فقہا نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ مردہ آدمی تک کوئی خارج آواز پہنچنے میں نہ تو صاحب صوت کا کچھ دخل ہو اور نہ ہی مردہ آدمی کا کچھ دخل ہو، اور اللہ تعالیٰ کوئی خارج اور باہر کی آواز اس تک اپنی پہنچا دے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خارجی آواز مردے کو سنا دے۔ اس میں یہ بات یاد رہے، نہ تو صاحب صوت یعنی جو آواز دینے والا ہے، کوئی بات کہنے والا ہے، اس کا کچھ دخل ہو اور نہ ہی مردے کا کچھ دخل ہو، بذات خود اللہ تعالیٰ اس تک بات پہنچا دے، اس طرح وہ سن سکتے ہیں اور ممکن ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم زندہ انسان ایک دوسرے کو بات پہنچاتے، گفتگو کرتے، ایسے سنتے، ایسا ہی مردہ سنتا ہے۔ اسی کو فقہا نے یہ بتایا ہے کہ صاحب صوت کا اس میں کچھ دخل نہ ہو اور مردے کا اس میں کچھ دخل نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ بعض روایات، بعض احادیث بھی اس بات پر گواہ ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے زندہ آدمی کی جو متعلقین قبرستان میں آتے ہیں ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان کو جاتے وقت داخل ہونے کے بعد سلام کا حکم ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یہ بھی تمام شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب دفن کر کے آدمی کو متعلقین جاتے ہیں تو ان کی متعلقین کے جوتوں کی آوازوں کو مردہ سنتا ہے، لیکن اس میں یہی شرط ہے کہ اس میں نہ تو سنانے والے کا کچھ دخل ہوتا ہے، اس کی آواز کا کچھ دخل ہوتا ہے، اور نہ ہی مردے کا سننے کا کچھ دخل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مرنے کے بعد انسان کے بدن کا روح سے بالکلیہ تعلق ختم ہو جائے ایسا نہیں، کچھ نہ کچھ تعلق ضرور باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مردے کو بات پہنچانا چاہے تو مردے سنتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو واقعات ہیں وہ مخصوص حالات میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو قبرستان جاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ مردے کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتایا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مردے کو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے بات کو سنانا چاہے تو وہ سن سکتے ہیں۔ یہ ناممکن، محال نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ یہ جو نفی کی گئی ہے، یہ جو منع کیا گیا ہے، یہ اس طریقے سے منع کیا گیا ہے جس طریقے سے ایک انسان براہ راست زندہ آدمی سے گفتگو کرنے کے بعد اس تک اپنی بات پہنچاتا ہے، اس طرح آپ مردوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ البتہ صاحب صوت کا اس میں کچھ دخل نہ ہو اور مردے کا اس میں کچھ دخل نہ ہو، اللہ اپنی قدرت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے بات پہنچانا چاہے تو یہ ممکن ہے۔